مدینے کی ہواؤں میں ایک عجب سکون تھا، لیکن اسی سکون کے بیچ ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہر مسلمان کو حیران بھی کیا، اور رسول رحمت کی عظمت اور اللہ کی حفاظت کو ایک بار پھر دنیا پر آشکار کر دیا۔ جادوگرنی کی سازش۔ مدینہ کے ایک کونے میں ایک یہودی عورت جس کے دل میں حق کے نور کے بجائے حسد کی آگ جل رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نبی آخر ازما کو نقصان پہنچائے گی۔ اس نے دھاگوں میں گرہیں لگائیں، بالوں کے چند ریشے اور ایک پرانے کنویں میں ایک جادو کا تعویذ پھینک دیا۔ وہ سمجھتی تھی، معاذ اللہ، شاید یہ جادو نبی کو تکلیف دے دے، مگر اسے کیا خبر تھی کہ جسے اللہ حفاظت دے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نبی کی طبیعت میں تبدیلی۔ چند دن تک حضور کی طبیعت میں معمولی سی کمزوری محسوس ہوئی، لیکن آپ کی زبان پر کبھی اپنی تکلیف کی شکایت نہ آئی۔ پھر ایک رات اللہ نے اپنے محبوب کی سچائی دوبارہ ظاہر کرنا چاہی۔ اب پر سورہ الفلق اور سورہ الناس نازل کی گئیں، جن میں ہر قسم کے جادو، حسد اور شر سے بچنے کی دعا ہے۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور بتایا، رسول اللہ، جادو ایک کنویں میں رکھا گیا ہے اور اس کو اب ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جادو کا توڑ۔ حضرت علی اور کچھ صحابہ کرام اس کنویں کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ پانی کا رنگ سرخ ہو چکا ہے اور اندر ایک بند گٹھڑی تیر رہی ہے۔ جب وہ گٹھڑی کھولی گئی، اس میں 11 گرہیں بندھی ہوئی تھیں۔ نبی کریم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی 11 آیات پڑھے، اور ہر آیت کے ساتھ ایک گرہ کھل گئی۔ جیسے جیسے گرہیں کھلتی گئیں، ویسے ویسے آپ کا چہرہ مبارک دوبارہ پہلے کی طرح جگمگانے لگا۔ جادوگرنی کا انجام۔ جب اس عورت کا جرم سامنے آیا، صحابہ نے گزارش کی، رسول اللہ، ہم اسے سخت سزا دیں، مگر آپ نے فرمایا، میری سنت بدلہ نہیں معافی ہے، اور ایسے شخص کو بھی معاف کر دیا جس نے آپ کی جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ یہ تھی رحمت للعالمین کی شان، جو بدلے کے لیے نہیں بلکہ رہنمائی کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ پیغام۔ اس واقعے میں ہر مومن کے لیے سبق ہے۔ جب اللہ ساتھ ہو، جب قرآن حفاظتی ڈھال بن جائے، تو کوئی جادو، کوئی حسد اور کوئی سازش کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔